آج کل کے جوان یہ سوچتے کہ میری بہن کو کوئی نہ دیکھے اور میں سب کو تکتا پھروں، میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے اور میں سب کو تکتا پھروں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر مارو گے، اس کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے، تمہارا شیش محل چکنا چور ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے اگر خود کی بیٹیاں بچانا ہے نا تو دوسروں کی بیٹیوں کی آبرو پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا، دوسری جگہ کبھی منہ نہیں ڈالنا، عزت بچانے والے بنو۔ بلکہ اس حد کو پہنچی، دوست کی بہن بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، آوار کی اس حد تک پہنچی کہ بھابیوں پر بھی پاپ کی نظر ہے۔ میں کھل کر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن یاد رکھنا کتنے خاندان ایسے ہیں جہاں بھائی کی وجہ سے بھائی کا گھر لٹ گیا، جہاں سسر کی وجہ سے بہو کا گھر لٹ گیا۔ یہ صورتحال ہے، وجہ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، اللہ کی خشیت دلوں سے نکل گئی۔ ہر سال عمرہ کر کے اپنے پاپ پر پردے نہیں ڈال سکتے، ہر سال حج کو جا کر کے اپنے عیبوں پہ پردے نہیں ڈال سکتے۔ واللہ اگر کسی کو پوری زندگی کعبہ دیکھنے کو نہ ملے اور وہ اپنی زندگی کے اندر آنکھوں پہ کنٹرول کر لے تو وہ اس پاپی کعبہ دیکھنے والے سے بہتر ہے جس نے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی خوبصورت عورت، اجنبی عورت، نامحرم عورت کسی کے سامنے آئے اور وہ اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے اور اسی وقت 300 جنتی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ لیکن گناہ آنکھوں پر سے کنٹرول ختم ہو گیا، اسی لیے عبادت کی لذت نہیں، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی توفیق نہیں۔ میں پوچھتا ہوں آج مسلم جوان کسی پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، آپ کی اپنی تاریخ تو پڑھو۔ ہندوستان کیوں آئے تھے؟ ہندوستان مسجدیں بنانے آئے تھے، ہندوستان خانقاہیں بنانے آئے تھے، ہندوستان میں مدرسے بنانے آئے تھے، ہندوستان میں تم نے پہلی بار قدم کیوں رکھا تھا؟ ہندوستان میں تم اس لیے آئے تھے، ایک بیٹی کی آبرو لوٹی گئی تھی اور اس کی ماں نے خط لکھا تھا کہ میری بیٹی کی آبرو لوٹی گئی ہے، تو مسلمانوں نے کہا تھا بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ہم جیسے کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں کی عزت بچاتے ہیں، ویسے جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کی عزت کو بھی ویسے ہی بچایا کرتے ہیں، اس لیے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بیٹی کا بلند مقام ہے اور یہ تصور مسلمانوں کو کہاں سے ملا تھا؟ جب حاتم طائی جیسے کافر کی بیٹی مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں ہاتھوں میں زنجیر ڈال کر کے بغیر دوپٹے کے لائی گئی تھی۔ اللہ اکبر، ایک تو بڑا نام تھا حاتم طائی کا، دوسرا اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں زنجیر تھی اور وہ دوپٹے کے بغیر تھی، تو تاریخ کے اوراق گواہ ہے، پشت زمین نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس لڑکی کے سر پہ ڈال کر کے دنیا کو پیغام دیا تھا بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اس کے سر پہ چادر ڈالا تھا، کہاں گئی وہ فکر، کہاں گئی وہ سوچ؟ اسلام صرف داڑھی ٹوپی کی بات کرنے نہیں آیا، اسلام صرف مالا جپنے کی بات کرنے نہیں آیا، اسلام تو بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دیتا ہے، اسلام تو بیٹیوں کی آبرو کو تحفظ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کی فکر کہاں چلی گئی؟ آباد